فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، مسافر کی، والدین کی دعا اولاد کے لیے، اور سیام والے کی، روزہ رکھنے والے کی. اور روزہ رکھنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ صبح روزہ رکھتا ہے سحری سے اور رات تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے. اس ٹائم میں جو دعا وہ مانگی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے، آتھینٹک نیریشن. اور سبحان اللہ دیکھیں نا، میں اگر اپنا گھر میں کام کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور سارا دن میں نے مزدور کو لے کے آیا ہوں اور میں نے کہا یہ کام کرو، وہ کر دو، یہ پینٹ کر دو، وہ رینوویشن کر دو، اور وہ سارا دن محنت سے کام کرتا ہے، اور پھر شام کو آتا ہے کہ صاحب جی مجھے مزدوری دے دیں، تو میں اسی مزدوری اس کو دوں گا نا. ایسے تو نہیں کہوں گا کہ نہیں جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا. مجھے شرم آئے گی اور میں خوشی سے اس کو دوں گا مزدوری. روزہ دار بھی سارا دن جب روزہ رکھتا ہے تو افطاری سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ میں نے سارا دن دلی روزہ رکھا، میں سارا دن بھوکا پیاسا رہا، سارا دن میں نے قرآن کی تلاوت کی، سارا دن میں نے نیکیاں کی، یا اللہ اب مجھے آپ سے مزدوری چاہیے. انسان شرماتا ہے مزدوری نہ دیتے ہوئے. اللہ رب العالمین تو بہت حیا والے ہیں. اللہ کو تو بہت حیا آتی ہے کہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اتنے وہ حیا والے ہیں کہ اسے ہاتھ تو خالی لٹا دیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے. اور اسپیشلی انسان روزے میں ہو اور سارا دن قرآن کی تلاوت اور نیکیوں میں گزار دی، اور اپنے آپ کو غیبت چغلی سے اور گانے سننے سے اور بری نظر دیکھنے سے اور گالم گلوچ کرنے سے انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور پھر جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ تو قبول کر دے، میں تو آپ کے در پہ ہاتھ اٹھا کے آپ سے مزدوری لینے آیا ہوں، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، میرے گھر والوں کو آزاد کر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتے ہیں، اور دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اسی قبولیت کی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں. سب سے پہلی فارم، آپ نے ایک دعا مانگی وہ اسی طرح سے قبول ہو گئی. دس از دا فرسٹ فارم. سیکنڈ فارم از، آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی، لیکن جس طرح آپ کہتے تھے اس سے قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ کس طرح قبول ہوئی کہ آپ پہ آنے والی آفت، کلیمٹی، بلا، وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی. وہ اس طرح قبول ہو جاتی ہے دعا. although the thing you wanted you never get it, but جو آپ کا آنے والا ایکسیڈنٹ تھا، کوئی بڑی بیماری تھی، رہتا اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. انسان سوچتا ہے یا اللہ آپ تو دعا قبول نہیں کرتے، آپ تو میری بات نہیں سنی، حالانکہ اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنے والی مصیبت کو اس سے دور کر دیا. یہ دوسری فارم ہے. اور تیسری فارم دعا کی قبولیت کیا ہے، جو کہ سب سے اعلیٰ اور افضل فارم ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ریزرو کر لیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے. اینڈ دس از دا بیسٹ فارم. اور قیامت کے دن جب انسان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ بھی تیرے اجر ہے. کہتے ہیں اللہ یہ کون سا اجر؟ جو تیری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا آج میں تجھے اجر دوں گا، وہ میں نے اکٹھی کر کے رکھی تھی. انسان کہے گا یا اللہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اس دنیا میں، یا اللہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. وہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کہ اللہ آپ نے میری دعائیں قبول کیوں کی، سب بچا لیتے. اینڈ دس از دا بیسٹ فارم، جب وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. تو دس از دا امیزنگ فارم. تو ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے. الدعا هو العبادہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے. یہ حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. ہر عبادت کی جو کور کرکس ہے وہ دعا ہے. نماز میں آپ دیکھ لیں، ہم رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، سورہ فاتحہ میں ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. دس از دعا. اینڈ ہاؤ ٹو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے بگ لیکچر، جسٹ ون چیز. دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ جب آ کے مانگتے ہیں آپ سے کوئی چیز، کوئی کھلونا مانگتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ توہا بھائی یار مجھے یہ چیز لے دینا پلیز. آپ کہتے ہو یار ابھی پیسے نہیں ہیں، پلیز آپ ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا میرے پاس. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے چاہیے. وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، بھیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو چھوڑتے نہیں کہ نہیں مجھے چاہیے، نہیں مجھے لینا ہے آپ سے، آپ مجھے لے کے دیں گے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ وہ چیز لے کے اس کو دے دیتے ہو. آپ کہتے ہو یہ لو جاؤ. ان دونوں میں سے کون کامیاب رہا؟ Who took the candy away؟ چھوٹا بچہ جو کہ زیادہ آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو ہم جب ایسے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں تو why can't we make dua like kids to Allah subhanahu wa ta'ala? Why can't we cry and beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala؟ یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں ان کو نیچے نہیں کروں گا.
یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے، جب تک آپ میرے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں کر لیتے، یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے میں یہ ہاتھ نیچے نہیں کروں گا، یا اللہ آپ ہی تو ہیں جن کے در سے ہم نے مانگنا ہے، یا اللہ اب ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، ہم کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یا اللہ صرف آپ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں اور آپ کے علاوہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کدھر جائیں؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ آپ سے نہ مانگے تو یا اللہ کس سے مانگے؟ آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ انت الغنی ونحن الفقراء الیک، یا اللہ آپ غنی ہیں، ہم آپ کے در کی فقیر ہیں۔ انت القوی ونحن الضعفاء الیک، یا اللہ آپ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں۔ تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک، یا اللہ آپ اپنی عزت سے جو مرضی کرنا چاہے آپ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے جس چیز کا حکم دینا چاہے آپ دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ذات ہے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے تو کہنا ہے کن، وہ ہو جانا ہے، فیکون، وہ ہو جانا ہے، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ؟ آپ نے تو آسمان اور زمین بنائے، اور دعا بھی نا ایسا سے مانگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ یا فاطر السماوات والارض لک الحمد، یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت قوی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی، اللہ آپ زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، آپ نے اس زمین و آسمان کو قیام کیا، آپ ہر چیز کے مالک ہیں۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ سب سے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب سے آخری ہیں، آپ سے آخر کی چیز کوئی نہیں، آپ سب سے لاسٹ ہیں۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ اتنے ظاہر ہیں کہ ہر چیز میں آپ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے تو چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ونبینا حق وجنت حق والنار حق والساعۃ حق ولقاؤک حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ آپ حق ہیں، آپ سچ ہیں۔ فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے پچھلے گناہ، ہمارے اگلے گناہ، ہمارے جان بوجھ کے کیے والے گناہ، ہمارے انجانے میں کرنے والے گناہ، اور وہ گناہ انت اعلم بها منا، جن کو تو جانتا ہے مگر ہم نہیں جانتے، ان سب گناہوں کو تو معاف کر دے۔ Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala like this, and then say درود on the Nabi of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجیں اور پھر دعا مانگیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ So this was all for today۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، ہم سب کا یہ سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں ایک بات، وہ یہ ہے کہ جب میں نے کوئی زندگی میں چیز چاہی ہے اور رمضان میں اس کے لیے دعا مانگی ہے، آپ یقین جانیں اگلے رمضان سے پہلے مجھے وہ چیز ملی بھی تھی، and I'm amazed۔ مجھے وہ احساس نہیں ہوا کب ملی، کیسے مل گئی، کیا ہوا، لیکن جب اگلے رمضان آیا تو I used to recall my du'as of previous رمضان، کہ میرے پچھلے رمضان میں کیا کیا دعائیں تھیں، اور سبحان اللہ میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے پچھلے رمضان میں یہ دعا مانگی تھی اور اس سال میں مجھے وہ چیز مل بھی گئی، سبحان اللہ، اور اس سال میں جو پچھلے سال جو دعا مانگی میں نے وہ اس سال سے پہلے ملی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔